بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 سے 49 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 41۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھ جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں میں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے توحید کا واعظ کرنے کے بعد دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی اور 3 روز کے بعد واقعہ پذیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ مسند احمد بحوالہ ابن کثیر۔ آیت نمبر 42۔ اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں گزارے۔ آیت نمبر 43۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربہ گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اے درباریو، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ آیت نمبر 44۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ آیت نمبر 45۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ یہ قید کے 2 ساتھیوں میں سے ایک نجات پانے والا تھا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا تاکہ میری بھی رہائی کی صورت بن سکے۔ اسے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ اب اسے اچانک یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں تمہیں آ کر اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ چنانچہ وہ نکل کر سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور خواب کی تفصیل بتلا کر اس کی تعبیر کی بابت پوچھا۔ آیت نمبر 46۔ اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سرسبز خوشے ہیں اور 7 ہی بالکل خشک خوشے ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ آیت نمبر 47۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کے تھوڑی سی مقدار کے۔ آیت نمبر 48۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قید کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے۔
جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس سے تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔ آیت نمبر 49۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم میں تعبیر سے بھی نوازا تھا، اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فوراً پہنچ گئے۔ انہوں نے موٹی تازہ 7 گایوں سے ایسے 7 سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتلی گایوں سے اس کے برعکس 7 سال خشک سالی کے۔ اسی طرح 7 سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی، اور 7 خشک خوشوں سے کا مطلب یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے تدبیر بھی بتلا دی کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرو، اور جو غلہ تیار ہو اس سے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے۔ پھر جب 7 سال قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے۔ قحط کے 7 سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی جس کے نتیجے میں کثرت سے پیداوار ہوگی، اور تم انگوروں سے اس کا شیرہ نچوڑو گے، زیتون سے تیل نکالو گے، اور جانوروں سے دودھ دوہو گے۔ خواب کی اس تعبیر سے کیسی لطیف مناسبت حاصل ہے جسے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ایسا صحیح وجدان اور ذوق سلیم عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔